अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं आपसे 3 खबरों के हवाले से बात करूंगा। एक खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की लीगल स्ट्रेटजी क्या है, नवाज शरीफ वापस आएंगे तो क्या वापस आने पर फ़ौरन ही गिरफ़्तार हो जाएंगे। इस हवाले से उनके वज़ीर दाखिला जो हैं सरफराज बुख्ती के बयानात के हवाले से बहुत टाकरा भी हुआ है और आखिरकार सरफराज बुख्ती को बयान वापस लेना पड़ा है। ये भी आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्यों बयान वापस लिया है कि जी नवाज शरीफ को आते ही गिरफ़्तार किया जाएगा। तीसरी बात आपको ये बताऊँगा कि जो मोहम्मद अली दुर्रानी हैं, फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो आजकल किस मिशन में क्या डील करवा रहे हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और एक और बात आपको बतानी है कि इलेक्शन कमीशन इस दफ़ा नताइज कितने बजे देगा, यानी रात कितने बजे आपके पास नताइज होंगे, क्या इस दफ़ा भी आरटीएस बैठेगा या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग नून की लीगल स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि इसी से सिलसिले में आज एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई कि बयान एक सामने आया। किसी इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती ने एक बयान दिया था। उनसे जब सवाल किया कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं हुई और एयरपोर्ट पे वो होंगे तो क्या आपके पास इनफ फोर्स होगी कि आप उनको अरेस्ट कर लें और क्या आपकी हिकमत अमली होगी, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इनफ फोर्स होगी कि अगर ज़मानत उनकी नहीं है और लीगली हमें गिरफ़्तार करना पड़ा तो हम गिरफ़्तार कर लें। इस बयान पे तो गोया तूफ़ान ही आ गया। राना सनाउल्लाह जो हैं पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर दाखिला, उन्होंने सही आड़े हाथों लिया उन्होंने सरफराज बुख्ती को और उनको कहा कि आप अपने कद से ऊपर की बात कर रहे हैं, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, आपको शेख रशीद का अंजाम याद रखना चाहिए। गोया कि शेख रशीद का अंजाम ज़ाहिर है वो मुस्लिम लीग नून कह रही है कि उन्होंने किया है, ज़ाहिर है उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि वो भी एक दौर में बड़े पावरफुल थे और आज देखें कि वो गायब हैं, गिरफ़्तार भी नहीं, कहीं नज़र भी नहीं आ रहे, कहाँ हैं, और ज़मानत तक नहीं हो रही, ना किसी अदालत में पेश हो रहे हैं। तो बेसिकली ये बात भी की। फिर उसके बाद मरियम औरंगज़ेब का एक ट्वीट आया, वो भी इसी तरह बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट था जिसमें उनको कहा गया कि जी देखें आपने ये कैसी बात कर दी है और आपने ये बात कैसे की है कि नवाज शरीफ को करेंगे, नवाज शरीफ कहाँ जाएंगे इसका फ़ैसला अवाम करेंगे, एयरपोर्ट से किधर जाएंगे इसका फ़ैसला अवाम करेंगे, एयरपोर्ट से जेल नहीं बल्कि वो ज़ाहिर मीनार पाकिस्तान जाएंगे, उन्होंने उसकी तैयारियां कर रखी हैं। तो उनका भी बयान आया। तो ऐसी टकराव किसी एक हिकमत वो पैदा हुई कुछ देर के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरा ख्याल है प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके सरफराज बुख्ती और उनका बयान आ गया। वजारत दाखिला की तरफ से वजाहत आई कि उनका बयान से आंखों सबाक से हट कर पेश किया गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान के लीडर हैं, उनके आने से बेहतरी आएगी और वो पाकिस्तान आएँ बेशक बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्टर्स ने उनसे सवाल किया, उस पर भी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को आएँ, हमारा तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं है उनकी ज़मानत या ना ज़मानत से। तो बेसिकली उन्होंने बैक ट्रैक किया। तो मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्यों बैक ट्रैक किया। नाज़रीन, कुछ लोगों का ख्याल है कि एक तो ये कि वो ज़ाहिर है निगरान हुकूमत के नुमाइंदे हैं, निगरान हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा है, तो ये भी एक तासुर है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि नवाज शरीफ को इस तरह का मैसेज जाए उनकी हुकूमत की तरफ से कि जी हम आपको गिरफ़्तार करना चाहते हैं या कुछ, क्योंकि ताल्लुकात अभी भी इतने बिगड़े हुए उनके नहीं हैं ज़ाहिर है। लेकिन एक और जो वजह है उसकी वजह ये भी है कि जो सरफराज बुख्ती हैं उनका ताल्लुक़ है बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी। तो बाप पार्टी जो है वो आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब आ चुकी है और गुज़श्ता दिनों उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। बाप पार्टी से ही हमारे वज़ीर आज़म भी हैं और वज़ीर आज़म बनने से पहले काकड़ साहब ने मुलाकातें भी की थी नून लीग से। तो नून लीग और बाप पार्टी बलूचिस्तान में एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल में सामने आने का इम्कान है। उनकी काफ़ी बातचीत हो चुकी है, तो उनकी तरफ से भी उनको हुआ कि फ्यूचर में हमारा एक इत्तेहाद है, इत्तेहादी जमात बन सकती है, तो उनके ख़िलाफ़ इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। यानी कि उनका ये कहना था कि उन्होंने ये बयान जान के दिया भी नहीं था। ये तो एक सवाल के जवाब तो उन्होंने यही देना था ज़ाहिर है। और मैं भी ये समझता हूँ कि देखें अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए बतौर वज़ीर दाखिला कि एक मुल्ज़िम आएगा उसकी ज़मानत नहीं होगी तो आपकी वजारत क्या करेगी, तो उनका क्या जवाब होता कि मैं नहीं गिरफ़्तार करूँगा। कानूनी तौर पर तो उनको गिरफ़्तार करना चाहिए अगर कोई मुल्ज़िम है और उसके पास ज़मानत नहीं है। तो इसी से मुंसलिक फिर दूसरी बात सामने आती है जिस पर मैंने आपको कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून की लीगल स्ट्रेटजी क्या है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी बाकी तैयारियां तो बिल्कुल मुकम्मल कर ली हैं। आपको पता है कि इजलास पे इजलास हो रहे हैं। आज ही मरियम नवाज़ जो है वो आज यानी मंगल के दिन मरियम नवाज़ ने हंगामी तौर पे वतन वापसी का फ़ैसला किया, ऐलान किया और वापस पहुंच रही हैं। और उसका मकसद भी यही है कि वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं पार्टी की, तो वो ऑर्गेनाइज़ करें। उस हवाले से आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। मसलन पिंडी के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, सऊद मजीद जो है लाहौर के कोऑर्डिनेटर हैं। इस तरह मुख्तलिफ जनूबी पंजाब के लिए शायद उनको अहमद अली ख़ान को दी गई है ज़िम्मेदारी। तो इस तरह मतलब वो हलचल तो मची हुई है। और आपको पता है कि एक दिलचस्प बात कि लंदन में जब मुलाकात हुई तो नवाज शरीफ साहब से सब उज़रा ने कहा कि भाई कितने लोग आएंगे। सब उनके करीबी साथियों ने अपने अपने एस्टिमेट्स दिए, किसी ने 5 लाख, किसी ने 7 लाख।
تو ہمارے دوست ہیں عمار مسعود صاحب، ان کے مطابق ایک فارمر وزیر جو تھیں خاتون، انہوں نے تو سب کو حیران کر دیا. انہوں نے کہا کہ اس موقع پر میاں صاحب 60 لاکھ لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئیں گے. محفل میں تو کہہ کے برسے، لیکن میاں صاحب اتنے زیادہ ناگواری کا اظہار نہیں کیا انہوں نے. ظاہر ہے 60 لاکھ آئیں تو اور کیا بات ہے، 60 لاکھ لیکن ناظرین بہت بڑی چیز ہوتی ہے. 60 لاکھ کا مطلب ہے 6 ملین لوگ. تو ظاہر ہے یہ ایگزیجریٹڈ ہے، ہمارا تو یہ خیال نہیں ہے. اگر 1 ملین لوگ بھی آ جاتے ہیں، بلکہ 5 لاکھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، 2-3 لاکھ لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو بہت بڑا شو ہو جائے گا اور کامیاب شو ہو جائے گا. تو اب یہ بڑے بڑے دعوے تو ہو رہے ہیں. دوسری طرف لیگل اسٹریٹجی ان کی کیا ہے کہ نواز شریف کی واپسی سے چند دن قبل، یعنی کس کو آنا ہے، تو 16-17 تک سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی جائے گی. اپیل آئے گی اعظم نذیر تارڑ، جو کہ ان کے فارمر وفاقی وزیر ہیں، لائر ہیں، وزیر قانون بھی رہے ہیں. ان کی طرف سے ایک اپیل جائے گی کہ ہمیں راہداری ضمانت دی جائے، ہم پیش ہونا چاہتے ہیں آئین کے سامنے، قانون کے سامنے ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، اور تو ہمیں ضمانت دی جائے. یعنی کس طریقے نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو ہم 22 کو عدالت میں پیش ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک مفرور کا سٹیٹس بھی ہے عدالت کی طرف سے ان کا، تو وہ سٹیٹس ختم کیا جائے اور ہمیں پیش ہونے کی اجازت دی جائے، اور ہم پیش ہو کر پھر اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کر دیں گے، پھر جو فیصلہ ہوگا. تو ان کو بڑی امید ہے کہ سپریم کورٹ سے ضمانت ان کو مل جائے گی، اور اس طرح وہ لیگلی آئیں گے، جلسے میں جائیں گے، جلسے سے خطاب کریں گے. وہاں پہ پتہ نہیں 5 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ ہوں گے یا 60 لاکھ ہوں گے، جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سے خطاب کریں گے. پھر اس کے بعد اگلے دن ریسٹ کر کے جناب وہ پیش ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو اب یہ اسٹریٹجی ان کی طرف سے بنائی گئی ہے. اس اسٹریٹجی میں کتنی کامیابی ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ حکمت عملی ایک، یعنی انہوں نے لیگل حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے. اس پر سوال اٹھتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس حکمت عملی کے تحت ضروری نہیں کہ آپ کو ضمانت مل جائے، تو اور مسالیں اتنی زیادہ موجود نہیں، تو وہ اپنی مسالے انہوں نے تیار کر رکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ نے بات کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا ہے کہ بھائی اسحاق ڈار کو بھی تو اسی طرح ضمانت ملی تھی، وہ ضمانت لے کے آئے تھے، اسلام آباد پہنچے تھے، پھر اس کے بعد عدالت میں پیش ہو گئے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کو ضمانت پکی ہو گئی تھی. تو یعنی کہ ایک مثال موجود ہے، اور وہی مثال کا وہ حوالہ دے کر ریلیف لینے کی کوشش کریں گے. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کے حوالے سے کیا محمد علی درانی جو کہ فارمر انفارمیشن منسٹر ہیں وہ متحرک ہو چکے ہیں. بالکل ہمارے نمائندے زبیر علی خان کی کل ان سے بات بڑی تفصیلی بھی ہوئی ہے، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ان کو عمران خان کی طرف سے بھی پیغام ملا ہے کہ وہ مزاحمت کی سیاست کو آگے نہیں بڑھائیں گے، یعنی کہ وہ بھی چاہتے ہیں مفاہمت کی سیاست ہو. اور پھر انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے بھی بات کی کہ وہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ پھولوں کا گلدستہ لے کر آئیں، مفاہمت کی بات کریں. تو بیسیکلی محمد علی درانی نے ملاقاتیں بھی کی ہیں، صدر عارف علوی سے بھی ملاقات کی ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ ان کو اشیر بات اسٹیبلشمنٹ کی تو حاصل ہے. محمد علی درانی صاحب بڑے ہی متحمل مزاج، بڑے خوش گو جس کو کہتے ہیں، سافٹ سپوکن پرسن ہیں. تو وہ دونوں سائڈوں پہ آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہ ریلیف ان کو کیا لے کے دے سکتے ہیں عمران خان صاحب کو. کچھ تو اچھی خبریں آئی ہیں، ظاہر ہے ان کو ڈیلا جیل منتقل کیا جا رہا ہے، اٹک جیل سے، اور اس کے علاوہ کچھ لیڈران کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے آ رہے ہیں، لیکن یہ مستقل نہیں ہیں. مثلا خواتین کی جو ضمانتیں ہوئی تھیں، خاتون کارکن سنم جاوید اور باقی جو کارکنان ہیں، ان کو واپس گرفتار کر لیا گیا، جو کہ روایت رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کی ضمانتیں ہوتی ہیں، عدالتیں ضمانت دیتی ہیں، ضمانت ہو کے جب جیل سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ دوبارہ بھی ہوا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کچھ بہرحال ہلچل ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کا سامان تیار ہو رہا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان کو ڈیلا جیل میں شفٹ کر دیا جائے گا، جو کہ بہتر جیل ہے، جس میں ظاہر اے کلاس بھی ہے، بی کلاس بھی ہے. تو عمران خان کو ایک آرام دہ ماحول میں رکھا جانے کا پروگرام ہے. وہیں پہ ان کا ٹرائل بھی ہوگا سائفر کیس میں. ہمارے دوست ثاقب بشیر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے ان کے لیے، یا کوئی اچھی ہوائیں نہیں ہے، بلکہ یہ وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان دونوں ڈیلا جیل میں ہوں گے، اور دونوں کا سائفر ٹرائل تیز کرنے کے لیے ان کو وہاں رکھا جا رہا ہے تاکہ قانونی تقاضے پورے ہوں، دونوں گواہان موقع پہ موجود ہوں، جلدی ٹرائل ہو، اور مزید اس کیس میں بھی ان کو سزا ہو. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، لیکن محمد علی درانی میدان میں ہے، اور مشن ان کا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں کسی حد تک دوریاں کم کریں. یہ بات بہت بڑی دست کے آس ہے کہ عمران خان کی نااہلی ختم ہو، الیکشن لڑیں، وزیر اعظم بن جائیں. یہ بات وقت بتائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا. البتہ یہ ہے کہ کچھ ریلیف دونوں سائڈز کو مل سکتے ہیں، اور تناؤ میں کمی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن اس دفعہ الیکشن کا نتائج کب اعلان کرے گا. تو الیکشن کمیشن نے بتایا ہے کہ اس دفعہ آر ٹی ایس سے بہتر نظام لایا جائے گا. آپ کو پتہ ہے پچھلی دفعہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، رزلٹس ایک دم آتے آتے رک گئے تھے. اس کا اپوزیشن کی جماعتوں نے بہت عرصہ تک شور مچایا کہ آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا اور ہمیں ہرایا گیا تھا، پی ٹی آئی کو جتایا گیا، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہرایا گیا.
اب اس دفعہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے، اور ظاہر ہے اس دفعہ آر ٹی ایس بیٹھا تو نقصان پی ٹی آئی کو میرا خیال ہے ہوگا، زیادہ تو دوسری سائڈ کو نہیں ہوگا، لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے تیاری کر لی ہے کہ وہ آر ٹی ایس سے بھی بہتر نظام لائیں گے. ہر جو وہ آفیسر ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر، ایک جو ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں گے 800 سے زائد، ان سب کو جو ڈسٹرکٹ کے ایک ہوتے ہیں جو ایک حلقے کے، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو 3 لیپ ٹاپ دیے جائیں گے، ان کے اوپر وہ مرتب کریں گے. اگر انٹرنیٹ کی بندش بھی ہو جاتی ہے تو وہ کمپیوٹر پہ مرتب کریں گے نتائج. اس کے بعد پولنگ اسٹیشن کے باہر جو ہے وہ اسکرینیں لگیں گی بڑی، جن پہ لائیو جو ہے اپڈیٹ ہوں گے ریزلٹس. تو یعنی کہ ٹرانسپیرنسی انشور ہوگی، سامنے سامنے ریزلٹس ہوں گے اور جلدی کمپائل کیے جائیں گے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ رزلٹ آئیں گے کتنے بجے. الیکشن کمیشن نے بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے کہ 10 بجے، یعنی شام رات 10 بجے تک رزلٹس آ جائیں گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ ابھی تک مجھے یاد ہے کہ ہم لٹکے رہتے تھے جناب، اگلے دن تک الیکشن کے رزلٹس آ رہے ہیں، پوری قوم کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اس صبح کو گزشتہ جو 2018 کے الیکشن تھے اس میں بھی صبح تک رزلٹس آئے تھے، رات کو کوئی اور جیت رہا تھا، صبح کوئی اور جیت رہا تھا. کئی حلقوں میں اس طرح کا ہوا تھا، فیصل واوڈا ہار رہے تھے جیت گئے، خواجہ آصف ہار رہے تھے جیت گئے صبح. تو اس طرح کی کئی رزلٹس میں سرپرائزز آئے تھے. تو 10 بجے آئے تو کوئی سرپرائز نہیں آئے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ رات 10 بجے کی ڈیڈ لائن کس حد تک پوری ہوتی ہے. اگر یہ ہوتی ہے تو بڑی اچھی خبر ہوگی اور سب کے لیے کہ رات کو ہی ہمیں ڈیسائیڈ ہو جائے. ہم صحافیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، ہم پروگرام کر کے انالیسس کر کے کہ کیا ہوا، کون ہارا کون جیتا، کس طرح ہارا کس طرح جیتا، فارغ ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک ممکن ہوتا ہے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.